بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 215 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے لونڈی کو طلاق دینے اور پھر اسے خریدنے کا بیان۔ آج کے سبق میں ہم نے 2 ابواب کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، اور آج کے سبق میں ہم جن 2 ابواب کے حوالے سے بات کریں گے تو ان میں سے جو پہلا باب ہے وہ ہے باب الرجل یکون تحتہ امۃ فیطلقها ثم یشتریها۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باب اس شخص کے بارے میں ہے کہ جس کے زیر نکاح ایک لونڈی تھی، پھر اسے وہ طلاق دیتا ہے اور پھر وہ اسے خرید لیتا ہے، یعنی بیوی لونڈی ہونے کی صورت میں خاوند کا اسے طلاق دے دینے اور پھر اس کو خریدنے کا بیان، یہ پہلا باب ہے۔ دوسرا جو ہمارا آج کے سبق کا باب ہے وہ ہے باب الامۃ تحت العبد فتوثق، کہ ایسی لونڈی جو غلام کی منکوحہ ہے تو اب اسے آزاد کر دیا جاتا ہے، تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس حوالے سے جو ہے وہ ہم کلام پہلے باب کو مکمل کرنے کے بعد پڑھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم پہلے باب کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوسرے باب کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنا زہری عن ابی عبد الرحمن عن زید بن ثابت انه سئل عن رجل كانت تحته وليدة فأبت طلاقها ثم اشتراها أيحل له أن يمسها؟ فقال لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره۔ قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى عليهم۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام زہری نے ابو عبد الرحمن سے اور وہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ اگر ایک آدمی کے نکاح میں لونڈی ہو اور وہ اسے طلاق مغلظہ دے کر فارغ کر دے، پھر اس سے اس کے مولا سے خرید لے، تو کیا اب اس مالک کو اس لونڈی سے وطی کرنا حلال ہے؟ تو اب اس کے جواب میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کے لیے وطی کرنا اس وقت تک حلال نہیں ہے کہ جب تک یہ لونڈی کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی پر ہمارا عمل ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور ہمارے عام فقہائے کرام کا بھی یہی قول ہے۔ اب یہ ایک حدیث پاک اور پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا نظریہ بھی یہاں پر بیان کر دیا۔ اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ اب اس پر تھوڑا سا کلام کر لیا جائے۔ لونڈی سے نکاح کرنے سے صاف ظاہر ہے کہ یہ لونڈی اپنے شوہر کی مملوکہ نہ تھی، کیونکہ مملوکہ سے تو نکاح نہیں ہوتا، بلکہ لونڈی کسی اور کی تھی، اور اس نکاح کرنے والے کی یہ بیوی تھی، کیونکہ لونڈی اپنی ہو تو اس کے ساتھ وطی وہ نکاح کے بغیر کرنی بھی جائز ہوتی ہے۔ دوسری کی لونڈی اور اپنی بیوی کو اگر مرد طلاقیں جو ہے وہ دے کر بالکل فارغ کر دیتا ہے، ایسا کہ رجوع کا کوئی طریقہ باقی نہ رہے، پھر اسی متعلقہ لونڈی کو اس کا خاوند اس کے مولا سے خرید لیتا ہے، تو اب یہ اس کے لیے بیوی نہیں بلکہ مملوکہ لونڈی بن گئی ہے۔ اس صورت میں یہ وہم جو ہے وہ پڑ سکتا تھا کہ اب یہی مرد اپنی اس لونڈی کے ساتھ عام لونڈیوں کی طرح وطی کرے تو کوئی حرج نہیں۔ اس وہم کے پیش نظر
مسئلہ مذکورہ کی صراحت وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دی کہ جس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد نے جب اس لونڈی کو بیوی کی صورت میں طلاق دے کر بالکل فارغ کر دیا تھا، اور جس عورت کو مرد بالکل فارغ کر دے تو اب اس کے فارغ کرنے سے اس سے اگر دوبارہ وہ تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے تو قرآن کریم کے حکم کے مطابق حتی تنکح زوجا غیرہ، کہ یہاں تک کہ وہ اب کسی دوسرے سے پہلے جو ہے وہ نکاح کر کے وطی کرا لے، تو اس کے مطابق پہلے وہ کسی اور مرد سے نکاح کرے، پھر وہاں سے فارغ ہو کر اس پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ حلالہ کے بغیر وہ حرمت جو مکمل طلاق کی صورت میں تھی وہ ختم نہیں ہوگی، بلکہ بدستور وہ قائم رہے گی۔ قرآن کریم نے اس بارے میں لونڈی یا آزاد عورت کے مابین کوئی فرق نہیں کیا، لہٰذا اب مولا بن جانے کی صورت میں جو ہے وہ اس مرد کو اپنی مطلقہ بیوی سے جواب جو ہے اس کی لونڈی، مطلب جو پہلے تو اس کی بیوی تھی اور اب اس کی لونڈی بن چکی ہے، تو وطی کرنا اب اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ امام اعظم اور دیگر احناف کا مسلک وہ قرآن کریم کی مذکورہ جو آیت ہے حتی تنکح زوجا غیرہ، یہ اس کے بالکل عین مطابق ہے۔ تو بہرحال یہ آپ نے پہلے باب کے حوالے سے کچھ معروضات سماعت کی ہیں کہ جو عام عورت کو جب 3 طلاقیں پڑتی ہیں تو وہ پھر دوبارہ سے پہلے شوہر کے پاس آنے کے لیے اسے کسی اور سے نکاح کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے، اور جسے حلالے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اب لونڈی اگرچہ وہ لونڈی ہے لیکن پروسیس اس کے لیے بھی یہی ہوگا، اسی انداز سے وہ پہلے مرد کے لیے حلال ہوگی، اگرچہ یہ اب اس کے لیے لونڈی بنی، پہلے بیوی تھی، لیکن طریقہ حلت وہی ہے جو قرآن کریم کی آیت میں بیان ہوا۔ تو بہرحال اب ہم بڑھتے ہیں آج کے دوسرے باب کی طرف، اور اس دوسرے باب کا عنوان میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ باب الامۃ تحت العبد فتوتق، کہ غلام کی منکوحہ لونڈی کو آزادی مل جانے کے حوالے سے یہ باب ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر انه كان يقول في الامۃ تحت العبد فتوتق ان لها الخيار ما لم يمسها۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت نافع نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی لونڈی کسی غلام کے عقد میں ہو اور اسے آزاد کر دیا جائے تو اس لونڈی کو اختیار ہے جب تک اس سے ہم بستری اس نے نہیں کی۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب عن عروة بن الزبیر ان زبراء مولاة لبنی عدی بن کعب اخبرته انها كانت تحت عبد وكانت امة فعتقت فارسلت اليها حفصة ام المؤمنین وقالت انی مخبرتک خبرا او وما احب ان تصنعی شیئا ان امرک بیدک ما لم یمسک فاذا مسک فلیس لک من امرک شیئا وقالت وفارقته۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک ذکر کرتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں خبر دی ہے کہ ابن شہاب نے عروہ بن زبیر سے خبر دی کہ قبیلہ بنی عدی بن کعب کی ایک لونڈی جس کا نام زبرا تھا، اس نے بتایا کہ وہ ایک غلام کی زوجیت میں تھی اور لونڈی تھی، پھر اسے آزاد کر دیا گیا، تو اس کی طرف ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے پیغام بھیجا۔ وہ آئی تو آپ نے اسے فرمایا تمہیں ایک خبر دینا چاہتی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ تو کچھ کرے۔ خیر خبر یہ ہے کہ اب تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، جب تک تیرا خاوند تجھ سے ہم بستری نہیں کرتا، اور جب وہ تم سے ہم بستری کر لے تو پھر تجھے کسی قسم کا اختیار نہیں ہوگا۔ وہ آزاد شدہ لونڈی کہنے لگی تو میں نے اپنے خاوند سے جدائی کر لی، یعنی اب پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس لونڈی نے اپنے سابقہ شوہر سے جدائی اختیار کر لی۔ قال محمد اذا علمت ان لها خيارا فامرها بيدها ما دامت في مجلسها
ما لم تقم منه أو تأخذ في عمل آخر أو يمسها، فإذا كان شيء من هذا بطل خيارها. فأما إن مسها ولم تعلم بالعتق أو علمت به ولم تعلم أن لها الخيار لا يبطل خيارها وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس آزاد ہونے والی لونڈی کو اس کا علم ہو کہ آزاد ہونے پر مجھے اختیار ہے، تو پھر اس کا معاملہ اس کے اختیار میں ہے، اور یہ اختیار اسی مجلس تک محدود رہے گا جب تک وہ وہاں سے اٹھ نہ جائے، یا کسی اور کام میں شروع نہ ہو جائے، یا اس کا شوہر اس سے ہم بستری نہ کر لے. اگر ان باتوں میں سے کوئی بات پائی گئی تو اس لونڈی کا اختیار باطل ہو جائے گا. اور اگر مرد نے اس آزاد شدہ لونڈی سے ہم بستری کی اور اسے معلوم نہ تھا کہ میں آزاد ہو چکی ہوں، یا اسے اپنی آزادی کا تو علم ہو گیا لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ ایسی صورت میں عورت کو اختیار بھی ہوتا ہے، تو پھر اس کا اختیار باطل نہیں ہوگا. اور یہی امام اعظم کا قول ہے اور ہمارے دیگر فقہاء کرام کا بھی یہی کہنا ہے. اب یہ 2 عدد آثار میں 2 مسئلے ایسے ذکر ہوئے ہیں جن میں احناف اور دوسرے ائمہ کرام میں اختلاف ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی لونڈی کو آزادی ملتی ہے اور وہ کسی کے عقد زوجیت میں ہو تو اسے موجودہ نکاح کے رکھنے یا نہ رکھنے کے اختیار ہے، لیکن یہ اختیار کیا خاوند کے غلام یا آزاد ہونے کی صورت میں دونوں وقت موجود ہے یا صرف اس وقت کہ جب خاوند غلام ہو؟ احناف کے نزدیک دونوں صورتوں میں آزاد ہونے والی لونڈی کو اختیار ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر صورت مذکورہ میں آزاد شدہ لونڈی کو جب اختیار ملتا ہے تو وہ اختیار طلاق ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم احناف کا مسلک یہ ہے کہ یہ اختیار طلاق نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ اختیار طلاق ہوتا تو پھر اس کے بعد اختیار کو کوئی معنی نہیں بنتا. تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ان دونوں مضامین پہ تفصیلاً گفتگو کی جائے جو آئندہ سبق میں انشاءاللہ العزیز بیان ہوگی. تو اس لیے آپ نے آئندہ سبق کو بھی ملاحظہ کرنا ہے اور آج کے سبق کو بھی اچھی طرح ازبر کرنا ہے، اور آئندہ پھر جو ہے اس پر ہم تفصیلی کلام کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.